السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ ہے ہمارے آپس کا جھگڑا۔ جھگڑا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جھگڑے کی نحوست یہ ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کو ڈانٹ لگائی اور کہا کہ تمہارے جھگڑے کی نحوست یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جو تاریخ مجھے یاد تھی وہ میں بھول گیا، یہ تمہارے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا بہت بڑھ جائے گا، اختلافات بہت بڑھ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ مسلمانوں کو دنیا کی جو اور دوسری قومیں ہیں جو دشمنان اسلام ہیں، وہ مسلمانوں کو اس طرح سے چن چن کے تکلیفیں پہنچائیں گے جیسے کہ مردار جانور کو پرندے نوچتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام حیران ہوئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ مسلمان بہت ہوں گے۔ ہاں، ان کے درمیان اختلافات ہوں گے، وہ آپس میں بٹے ہوئے ہوں گے، ان میں اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان کتنے زیادہ ہیں، لیکن مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان برادریوں میں بٹے ہیں، مسلمان مسلکوں میں بٹے ہیں، مسلمان میری برادری اونچی ہے، اس کی نیچی ہے، اس میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہیں تو بہت ہیں، لیکن کسی بھی فیلڈ میں اچھے طریقے سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دشمن چن چن کے تکلیفیں پہنچا رہا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں تکلیفیں پہنچاتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہمیں گھما دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بیچ جھگڑے بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نوچنے میں لگا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیچا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اجمیر شریف میں کیا ہوا؟ درگاہ پہ لات، گھوسے، ڈنڈے سب چل گئے، دو گروپ آپس میں بھڑ گئے۔ جو درگاہ کے خادمین تھے وہ آپس میں بھڑ گئے، اور پھر لات، گھوسے، ڈنڈے سب چلے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک کی جان بھی چلی گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ اور یہ سب کچھ پوری پبلک کے سامنے ہوا، کیمرے کے سامنے ہوا، ویڈیوز بن رہی تھیں، ریکارڈنگ ہو رہی تھی، لوگ موبائل لگا کے سب کچھ ریکارڈ کر رہے تھے، اور لڑنے والوں کی اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مسلمانوں کے اندر سے تواضع ختم ہو گئی، مسلمانوں کے اندر سے تواضع ختم ہو گئی، تکبر آ گیا، بس یہ آ گیا میں کچھ ہوں۔ اور جب تک ہمارے اندر سے یہ میں ختم نہیں ہوگا، ہمارے گھروں کی لڑائیاں نہیں ختم ہو سکتی، محلوں کی لڑائیاں نہیں ختم ہو سکتی۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو ہی نوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہی نیچے دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے آج کل کے ٹائم میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، بس میری بات مانی جائے، مجھے سمجھا جائے، مجھے پوچھا جائے۔ صبر ختم ہو گیا، تحمل ختم ہو گیا، برداشت ختم ہو گیا۔ صحابہ اکرام جو صحابہ بنے نا، پوری دنیا پہ صحابہ اکرام نے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، اور پوری دنیا میں اگر ایک صحابی بھی اکیلا چلا جایا کرتا تھا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ سامنے کھڑے ہوتے تھے وہ ہل جاتے تھے ایک صحابی کی بات سے، اور اکیلا ایک صحابی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت تھی، مسلمانوں کے بیچ میں آپس میں محبت تھی، اتحاد تھا، اتفاق تھا۔ اور محبت کیسی تھی؟ جنگ کے میدان میں صحابہ اکرام گرے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، پیاس لگ رہی ہے، تو ایک پانی لے کے آتے ہیں کوئی شخص، ایک صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، پانی پیئیں گے؟ وہ پانی لے کر منہ سے لگانے والے ہوتے ہیں، زخموں سے چور پڑے ہیں، میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، پانی کو بس پینے ہی والے ہوتے ہیں کہ برابر والا ساتھی آواز لگا دیتا ہے پانی چاہیے، فوراً اپنا پانی
ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں برابر والے کو پہلے دو۔ پانی پلانے والا برابر والے کے پاس جاتا ہے، وہ بھی بس پانی پینے ہی والے ہوتے ہیں، تو تیسرا جو آگے والا ہوتا ہے زخمی، وہ آواز لگاتا ہے پانی چاہیے، وہ اپنا پانی نہیں پیتے، بولتے ہیں تیسرے والے کے پاس لے کر جاؤ۔ اس طرح سے 7ویں تک وہ پانی پہنچتا ہے، اور جب 7ویں تک وہ پانی پہنچتا ہے تو 7ویں کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو جاتا ہے پیاس کی وجہ سے۔ لیکن اس حالت میں بھی سب کو اپنے دوسرے بھائی کی فکر تھی کہ نہیں دوسرا میرا بھائی پانی پی لے۔ یہ محبت، یہ اتفاق اور یہ اتحاد تھا، یہ تواضع تھی، یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دے رکھا تھا کہ تھوڑے سے تھے لیکن ایک اکیلا صحابی بھی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بہت شرمندگی محسوس ہوئی، بہت دل کو تکلیف ہوئی جب اجمیر شریف کا یہ ویڈیو دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ بڑا افسوس ہوا کہ کس طرح سے ہم آپس میں ہی لڑ بھڑ کر اپنی انرجی کو صرف کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں تو آپس کے جھگڑے ہیں، گھروں میں تو آپس کے جھگڑے ہیں، ہمارے محلے میں تو آپس کے جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے ہی ہم لڑ بھڑ رہے ہیں اور اپنی انرجی اسی میں صرف کر رہے ہیں۔ سوچیے آپ میری ان باتوں کو اور غور کیجئے، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے اندر سے جلن کو ختم کیجئے، تواضع پیدا کیجئے۔ اگر ایک چیز برداشت کرنے میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے تو ایک چیز برداشت کر لیجئے۔ ایک چیز کو نظر انداز کرنے میں آپس میں بھائی چارگی قائم رہ سکتی ہے، نظر انداز کیجئے۔ گھر کو مضبوط بنائیے، محلوں کو مضبوط بنائیے، آپس کے رشتوں کو مضبوط بنائیے۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔